له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا محمدا عبده ورسول بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ مولانا العظیم. مزاج بنا سو انتہائی عقیدت و محبت نال نظرانہ درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا دب کے بولو سونے اونچی محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نبی اللہ. احباب محبت، ذی مرتبت سامعین کرام، مہمانان گرامی المرتبت، ذی وقار علماء حق اہل السنہ والجماعت، علاقہ بھرد عشاقان مصطفیٰ، اور بالخصوص اس آستانہ کرم، آستانہ علم و حکمت، آستانہ غیرت، دے چشم و چراغ صاحبزادگان، اور بالخصوص قبلہ دل و جاں مربی و مشفق اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحبزادہ پیر خواجہ محمد حسن باروی صاحب زیب سجادہ آستانہ علیہ بارو شریف، جتنے احباب تشریف فرمائیں اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. یقیناً میری خوش قسمتی اور میں سمجھتا ہاں میرے بختاں دی معراج کہ میں اس وقت اس زمین تے حاضر ہاں جتے حضور بارو کریم آرام فرمانے، اور میں بھی سوالی بن کے آج حاضر ہاں. نیت تو میرا مالک جاندہ یا کریم جان دین. میں چند منٹ واسطے حاضر ہاں، با مقصد و ضروری معروضات عرض کرانگا. اللہ تعالیٰ میں نو حق کوئی دی توفیق عطا فرمائے. میرے تو قبل خطیب پاکستان حضرت قبلہ علامہ مولانا بشارت صدیق ہزاروی صاحب خوبصورت جامع پر ماکس علمی خطاب فرما رہے سن، اور آپ یقیناً محظوظ ہو رہے سو. میں بھی دو چار گلیں تو نل کراں گا، لیکن اس امید اور یقین نل کہ آپ انتہائی انہماک اور توجہ نل چند معروضات دو سماعت فرمائے سو. جاگ کے بھی گل سننی ہے. اب آپ جس دور پر فتنچ میں اور تسی وقت بسر کر رہے ہیں، جان بچانا آسان ہے مگر ایمان بچانا مشکل ہے. ہر طرف فتنے، ہر طرف بے دینی، بد عقیدگی، بدتمیزی، بے حیائی، بدعمالی دے طوفان برپائن. اس وقت ایک مرد حق کس کرب اچ مبتلا ہے. یقیناً علماء جام دینے اہل حق دی کی کیفیت ہے، میرے تو زیادہ چیزاں تو آپ واقف ہو، لیکن ساڑھے معاشرے دی ذلت دا ایک سبب اے بھی ہے کہ ساڑھے تعلق دا معیار دین نہیں، ساڑھی نسبت و ناتا دا معیار دین نہیں، ساڑھے ربط اور رشتے دا معیار دین نہیں. نبی علیہ السلام دے غلاموں ہمیشہ ساڑھی زندگی دے ہر گوشے نال بڑا اہم تعلق ہے ساڑھی صحبت دا، اور انسان دی جڑی صحبت ہے اے بڑا تعلق رکھتی ہے انسان دی جسمانی اور روحانی زندگی نال. اور اس وقت جدوں دا سوشل میڈیا آیا، سب تو ساڑھا زیادہ وقت اپنے موبائل نال بسر ہوندا، اور ہر طرف کیونکہ بے دینی دا بازار برپا ہے، اور کفر و شرک اور جناب بد عقیدگی دا بے حیائی ہر طرف پھیلی وے. ہن اس دور باطل اندر کتنا ضروری ہے کہ اسی اپنا ربط اہل حق نال قائم کریے، اپنا تعلق اہل حق نال قائم کریے، اپنی نسبت اہل حق نال قائم کریے. ہزاراں دا اجتماع حضور بارو کریم دی بارگاہ چ حاضر ہونا لے اس شاکان مصطفیٰ بختاں تے ناس کرو. تہاڈی نسبت کدے نال ہے؟ صرف وہ بولے جی دی دادی سننی ہوئے. کیا بات! ایڈا لائٹ نہیں لینا، تہاڈی مہربانی یار، تہاڈی بہت شکریہ. ذرا یہ نہ کرنا پرونا تہاڈا میں فقیراں دی نظر ہے تے تساں میرے نال گل بڑی دھیان نال سننی ہے. پھر پیار کرنا وا بختاں تے ناس کرو. ساڈا رب کدے نال ہے؟
تعلق کے دے نالے ساڑی صحبت کے دے نالے اور صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت اچھی صحبت انسان نو اچھا بنا دیں دی اور بری صحبت انسان نو برا بنا دیں دی بختہ تے ناس کر جی دی صحبت ہوئے حضور بارو کریم نال اور اس آستانہ کرم نال جڑے ہوئے جی دا تعلق اور ربط اے ہوئے اور اے تعلق کو دنیا واسطے ہوئے اے یارانہ کو دنیا واسطے ہوئے اے محبت کو دنیا واسطے ہوئے نا اے محبت بھی تاں ہے کہ اس ویڑے خدا بھی مل جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی مل جائے گا اور میں اپنے کو گل نہیں کرتا اگر تسی مزید ساڑھے نال 2-4 منٹ چلو تو انشاءاللہ اپنا سفر آسان گزرے گا حضرت مالک بن دینار آپ نے جناب مغیرہ نال کلام کیتا اور آپ نے کڑی گل کیتی ہو بڑی لطیف ہے فرمایا یا مغیرہ انشر کلا خلقا اے مغیرہ نظر رکھ اپنے دوستاں تے اپنے بھائیاں تے اپنے یاراں تے اپنے سجناں تے اپنے جنہاں نال تیرا وقت بسر ہوندا ہے تو انہاں تے نظر رکھ بالکل پوری توجہ دی بھیک منگدا عرض کیتی جناب کدی نظر رکھاں کیا فرمایا نظر اس بات تے رکھ جنہاں دوستاں نال تیری دوستی ہے جڑے تیرے یار نے جڑے تیرے بھرا نے جنہاں نال تیرا وقت بسر ہوندا کیا انہاں دی دوستی دی وجہ تو کوئی دینی نفع ہے اگلا جملہ بھی دل لگے تے سارے بولنا فرمایا اگر تو دینی نفع ہے تو تیرا سجن ہے اگر کوئی دینی نفع ہے یعنی دین دی گل کو سنا سے تیرا سجن ہے فرمایا اگر دینی نفع نہیں تو وہ تیرا دشمن ہے کیوں دوست وہی ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھو خدا کا خواب بھی مل جائے عشق مصطفیٰ کا ذوق بھی مل جائے اور صحبت دا کتنا اثر ہے مزید اسی ایک قدم اگے چل دے ہاں اگر آپ جاگ دے پے ہو دے سبحان اللہ اچھی کہہ سکتے ہو یا اللہ جڑا اچھی بولے ہو دے بخت بلند کر رزق اچ برکت صحت اچ برکت مال اچ برکت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مزید اس مضمون نو اسی واضح کر کے بیان کر دے ہاں کہ اس دور اندر اہل حق دی صحبت کتنا ضروری ہے اور اہل ایمان نال اپنا تعلق قائم کرنا کتنا اہم اور ضروری ہے سنو بھائی اللہ دے کامل ولی سن جس وقت بھی بیت اللہ جایا کر دے سن اللہ دی بارگاہ چ ایک دعا کر دے سن یا اللہ میرے سجنہ نو ٹھیک رکھیں یا اللہ میرے سجن ٹھیک رکھیں میرے دوستاں نو ہمیشہ ٹھیک رکھیں تے کسے بندے آکھیا بابا جی تساں اپنے واسطے اپنے مریداں واسطے دعا نہیں کردے اپنے خاندان واسطے دعا نہیں کردے اپنے بچیاں واسطے دعا نہیں کردے تسی یہی دعا کردے ہو میرے سجن ٹھیک رہن بس ادھی شاید کو 2 سیکنڈ کی اگلی بات ہے اگر تسی قتل نہ کرو فرمایا چپ کرو چلیو ساڈا بہتا ویلا آدھے بچیاں نال نہیں لنگدا بہتا ویلا آدھے سجنا نال لنگدا ہے اے ٹھیک رہن گے تے اسی بھی ٹھیک رہاں گے اچھا تسی تھوڑا جا اور محسوس کر سکتے ہو بھائی صحبت انسان دی زندگی تے بڑا گہرا اثر رکھتی ہے اسی پاگل نہیں ہاں او جہلم دا بازاری بچہ کہہ رہے اسی ایک اللہ دے ولیاں دا کی گل ہے او واقعہ ظالم آدمی یہ صحبت کا کمال تھا کہ حضرت پیر سواق کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بارو کریم بن گیا یہ صحبت کا اثر تھا اور صحبت کتنا اثر رکھتی ایک اور فقیر دی جڑی گل بڑا بندہ پھر گل وڈی کردا نا تواڈے ذوق دا سفر اسی کردے ہاں پر تساں ذرا تھوڑی جی مہربانی فرمائسو آپ نے فرمایا صحبت اثر رکھتی ہے تو اس ویلے بھی کوئی ظالم آدمی سی انہوں نے کہا کوئی نہیں اثر رکھتی جناب فرمایا چلا ہو گیا اگ بلدی ہوئے بندہ کول بیٹھا ہوئے کوئی چنگاری ہو دے بدن تے آئی جاندی ہے انہوں نے کہا جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا گھر گیا اگ بالی دامن بچا کے رکھیا صبح آ کے فقیر نو آندا ہے جی من تک کوئی نہیں ساڑیا تہاڈی گل کوڑی ہو گئی میں تے جناب کیا جواب سی پھر فقیر دا تسی بھی سن لو فرمایا چلیا تینوں پاویں اگ نے نہیں ساڑیا پر سیکا تا لگیا ہی نا بھائی صحبت اثر رکھتی ہے اتنے بھی آ کے نہ کہنا بھی حضرت پیر جی سے ملاقات نہیں ہوئی 4 گھنٹے بیٹھے رہے 3 دن بیٹھے رہے پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی او لالا یہ مزہ لینا ایسا آستانہ کرم کی فیوز و برکات تو تمہیں مل جائیں گی حضرت بارو کریم کی روحانی توجہات کی خیرات تو ملے گی نا کیوں فرمایا پاوے تینوں سیکا نے جناب آگ کی چنگاری نے جلایا نہیں سیکا تو لگے ہے دس ہے اگر ایک آگ کا جناب تپش محسوس کر سکتے ہو تو ماننا پڑے گا ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بندے کا باطن بھی ولی کی توجہ سے پاک ہو جاتا ہے
صحبت اثر سر لاؤ سر لاؤ سر لاؤ سر سر 2-4 منٹ جناب اور دیو سانو ٹائم صحبت اثر رکھتی ہے تے جے تسی اجازت دیو تے میں تانوں 5 تن پاک دا صدقہ 5 حدیثاں سنا دینا واہ واہ کیا اب بات جیڑا تھک گیا وہ تھلے رکھے تے جیڑا حضور دی حدیث سنن دے موڈ وچ اچھی بولے سب تو پہلا فرمان بھائی تہاڈی بہت مہربانی میں تہاڈا مہمان ہاں تساں پورا لطف نال حدیث پاک دا مزہ لینا سرکار نے فرمایا اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا فرمایا جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا میں رہے پر دنیا اس میں نہ رہے جب تم ایسے بندے کو دیکھو جو رب کا سجن ہو میں تیسری بار یہ گل کر رہا ہوں پھر تو آنا فرمایا اذا رأیتم العبد یؤتی زہدا فی الدنیا فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھے کسی بندے دا ہاتھ تھلے نہیں رہنا چاہیے یہ میرے نبی کا فرمان ہے یہ کٹا بچہ نہیں ہے یہ اخبار کا ٹوٹا نہیں ہے یہ کیسے 2 نمبر پیر کی گل نہیں سنا رہا شاید تاردار ختم نبوت نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو دنیا سے بے نیاز ہو جائے پھر فرمایا فاقتربوا اس کی صحبت اختیار کرو ملے گا کیا فرمایا فقیر دی صحبت دی وجہ تو تن بھی پاک ہو جائے گا من بھی پاک ہو جائے گا چلو بھائی اجے بھی تسی سبحان اللہ نہیں آندے ایک حدیث لالا اور ہے سرکار فرمایا این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظلی یوما لا ظل الا ظلی سوڑے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا کیا ہے قیامت آسمان پھٹ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے قبرارے قبرائیں چو باہر نکلیں گے پھر آپ چک کے بولنا تو ایسے ایتھے مٹھا بول نہیں سکتا سنی فرمایا آسمان پھٹ جائے گا پھر فرمایا جنہیں دنیا سے رہ کے اللہ کے لیے اللہ والے نال پیار کیتا قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا پر ولی نال پیار کرنا عرش دے سائے تھلے ہوئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ پیر سواگ شریف آستانہ عالیہ پیر بارو شریف علماء اہل سنت یا اللہ جڑا حدیث پوک سن کے اچھی بولے بخت بلند ہون خیر ہوئے وسطہ رہے بھاؤ جان اگر تسی آندے پائے ہو تے اجازت دیو تے ایک حدیث بھاؤ اور سننے ہیں توانو یا اللہ جڑا اچھی بولے بخت بلند ہون حضور کی حدیث کا جملہ او آخر تک زمان علم سنو مزہ آ جائے سرکار کیا فرمایا فرمایا یقول لا تصاحب اللہ مومنان فرمایا جب بھی صحبت اختیار کر مومن کی کر کیا فرمایا دوست بنا مومن کو بنا یار بنا مومن کو بنا رشتہ دینے لینے لگیا فرمایا ایمان کو پہلے رکھ پنجابی والی گل ہے قتل نہ کرے جے پیر بھی لب تے کسے مومن نو لب نہ جڑا مومن ہوئے ایویں ہر بندے دے ہاتھ چمی نہیں جائی دے ساڈے سنیاں نو بھی مسئلہ ہے یہ گوڈیاں تو شروع ہوتا کوئی گڈی چمی جاتا ہے او بندہ اگوں سیاںو کیڑا ہے ہر صحبت اختیار نہیں کرنی الا الذی یدعوکم من الخمس الى الخمس جڑے ایتھے آئے ہو تائید کرو انہاں لفظاں نال تے بولنا ہے ورنہ کوئی نہیں دھکا کیا فرمایا اس کی صحبت اختیار کر جڑا 5 شیواں دل چوں کڈ کے 5 شیواں دل وچ داخل کر دے دکھ ہونا مینوں تکلیف ہونی ہے جے بارو کریم دی بارگاہ وچ بھی تسی اس گل تے نہ بولے 5 چیزاں سب تو پہلی شے میں مٹھی بولنی تساں اونچی بولنا ہے وَمِنَ الشَّقِّ إِلَى الْيَقِينِ واہ واہ سر لاؤ سر تے کم چل جاندہ ہے ثواب مل جاندہ ہے سر لاؤنتے ہی آشی دو اچھی بولو میں پھر آنا فرمایا ہر بندے دے جناب سجے کھبے نہیں ہونا پہلے چیک کرنا جو 5 چیزیں دل سے نکال کے 5 چیزیں دل میں داخل کرے میں پنجے دسنیاں نے تے بارو پاک دی بلو کرو دب کے بولے آجے سب تو پہلی شے فرمایا وَمِنَ الشَّقِّ إِلَى الْيَقِينِ فَمِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى الصُّحُودِ فَمِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ فَمِنَ الْإِدَامَةِ إِلَى النَّصِيحَةِ فرمایا سب تو پہلی فرمایا جڑا شک کٹ کے یقین داخل کرے دنیا کٹ کے دل داخل کرے ریا کٹ کے اخلاص داخل کرے سارا نفرت کٹ کے پاکاں دا پیار داخل کرے آؤ
بھائی حضرت بارو کریم والو ہے، یہاں سے کیسا ادب ملے گا؟ اصحاب ذات مصطفیٰ دا ادب، صحابہ دا ادب، اہل بیت دا ادب، اولیاء اللہ دا ادب، داتا علی دا ادب، میرے علی دا ادب، غوث جلی دا ادب، پیر سیال دا ادب، پیر شباق دا ادب. کیا ان کا چپ ہے؟ 12ویں. کیا بات. بغیرت کبھی پیر نہیں ہوتا، پیر کبھی بغیرت نہیں ہوتا. اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، بات عقیدہ ختم نبوت کی ہو تو جب باروق شریف کا غیرت مند سجادہ میدان میں نظر آتا ہے، بات صحابہ کی عظمت کی ہو، جب باروق کریم کا شہزادہ میدان میں نظر آتا ہے، بات اہل بیت کی ہو، جب باروق کریم کا شہزادہ میدان میں نظر آتا ہے، بات تحفظ ناموس رسالت کی ہو، جب باروق شریف کا شہزادہ میدان میں نظر آتا ہے. سنی بچے بولو، بات اتحاد اہل سنت کی ہو. کیا بات، کیا بات نوری صاحب، کیا بات ہے. اور نعرہ اللہ ہے زنانیاں تیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ پیر سواگ شریف، آستانہ علیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت. او پا میں تو نے سچی کل دسا گھر جا کے 4 نفل بھی پڑھے آجے. شکر ہے بارو شریف کے ایسا نہیں. جے گل کوڑی ہے تو میں نے واپس کر دیو. میں سارا دیاڑی گڑیاں دا سفر کرنا جان، میں پھرنا آدمی ہاں. میں تو کوڑ تو نہیں بول دا. جتھے جھولے لال ملنگ گدی نشین ہون 10 میں 4 نفل کر جا کے نہ پڑھا بھی بارو شریف تو ہے. چھیتی کا دی یہ گل تو سنن نال تعلق رکھتی ہے. کیا وہ روحانیت کا منظر تھا، پیری مریدی کا تصور تو قتل کر دیا آج کے سب ڈنگروں نے. داتا صاحب سے کسی نے پوچھا پیر کون ہے، مرید کون ہے، کیا جواب دیتا؟ سن پھر میں پنجابی سونا بہت سواد آئے گا. فرمایا مرید پہ پیر دا تعلق کٹیاں بچیاں بکریاں دا نہیں. ہوں تو پیر صاحب بھی انہوں ملتے ہیں جنا. ہاں کینیڈا دا ویزا ہے، تصور ختم ہو گیا. اے رون والی گل ہے منڈے، تسی ہس پے جے. تمہیں کی پتا ساڈے دل دا کی حال ہے. اسی ایڈے ماڑے تو کوئی نہیں سا جڈا تماشا جان ساڈا ویکھیا ہے. زندہ باد. گھر میں تو سچی پیانا ہے، کوڑ نہیں بولدا. اور واللہ العظیم میری نیت سے مالک واقف ہے. جڑے بندے سانو جلسیاں دا فون کردے نے، میں تو کدے شور کوڑ نہیں ٹپیا. نہیں آتا اس لاکھ میں، سفر لمبا ہے یار، تھک میں نا. تو آج تہاڈا کی خیال ہے میں کوئی تقریر شقریر واسطے خطیب بن کے آیا؟ نہیں آئے، فقیر بن کے آیا ہوا. 4 نفل پڑھیا جے گل کڑی ہے تے شکر ہے یا اللہ متھا چنگا لایا ہی. تو یہ آستانہ رافضیت کے گند سے بھی پاک ہے، خارجیت کے گند سے بھی پاک ہے، تفضیلیت کے گند سے بھی پاک ہے، ناسبیت کی پلیتی سے بھی پاک ہے، ہیں اور دنیا کے ہر چیڑوں سے پاک ہے. ایتھے آؤ تہاڈیاں شکلاں ویکھ کے میں راضی ہوں نا. کیا بات. سونا جنگل رات اندھیری، او سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. ایتھے دعاواں تے سارو قبلہ. پھر پیار کرنا میرا جو شک نکال کے یقین. ایک بندہ بولیا ادھر تو دی مہربانی. کیا بات. سچا بندہ کیڑا ہے، پیر کیڑا ہے جیڑا شک کڈے تے یقین داخل کرے، ریا کڈے تے اخلاص داخل کڈے، دنیا کڈے تے دین داخل کرے، نفرت کڈے تے پیار داخل کرے. صاحب لاؤ 12ویں میں سچی آکھیا کہ نہیں؟ تو بھائی میں سچ کہتا ہوں،
اہل سنت کے بڑے بڑے آستانے ٹکر کی نظر ہو گئے، کوئی سیاست کی نظر ہو گیا. یہ رون والی گلاں نے آپ دے آپ نو سنا جیدا پھر چپ کر جائیدا ہے. تے ایتھے میں کیوں نہ سر دے بل چل کے آواں جتھے وہی قرون اولا کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جائے. داتا صاحب دی گل سی تے گل سنانی بھی انہوں ہے جڑا ستا پیا ہویا. لنگر شنگر تسی بھی کر کے آئے ہو تے پیراں سانو بھی رجا دیتا. مطلب سچی بات ہے، بڑا تسلی نال کھانا کھادا پھر پیانا مٹھا نہ بولنا اس گل تے. داتا صاحب فرمایا کامل پیر کوڑ کی کیڑا ہوندا ہے جی یقین آ جاوے نا داتا صاحب دی گل سچی ہے، مٹھا نہ بولے تے راضی ہونے والی گل ہے. فرمایا مرید مردہ دل لے کے آئے زندہ دل لے کے جائے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا آوے دوزخی بن کے جاوے جنتی بن کے. کیا بات. جے آکھو تے لالا ایک حدیث آپاں نوں اجے ہور بھی ہوندی. سبحان اللہ. دوویں ہاتھ سینہ چوڑا تے اتال تسلے. فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتداورین فیہا والمتبادلین فیہا. حدیث ہے اللہ فرماندا ہے ایسے بندے تے میں رب دی محبت واجب ہو جائے گی جڑا میرے وجہ تو میرے بندے دی زیارت کرے گا، میری وجہ تو میرے بندے دی، میری وجہ تو 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 میری. اچھا بھئی جڑا چول کھان آیا او دے نال گل نہیں تے جڑا اللہ دی رضا واسطے آیا میں پھر سنانا. ایسے بندے پہ رب کی محبت واجب ہے. فرمایا جڑا میری وجہ تو میرے ولی دی زیارت کرے گا، میری وجہ تو میری ولی دی صحبت اختیار کرے گا، میری وجہ تو میرے ولی دی مجلس اختیار کرے گا، میری وجہ تو میرے ولی دی خدمت کرے گا. پھر فرمایا جڑا میری وجہ تو میرے ولی نال پیار کرے گا سجن بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ سجن بن جائے گا. او بھراؤ چھوٹے ہوتے بڑھے ہوتے بچے ہوتے جوانوں اس آستانہ کرم نال جڑن والے ہو سچی پیانا بختاں والے جے. وہ حضور دی بارگاہ لگی تے وہ بننے ہوئے ہاتھ سن چیتا تانوں آ جانا میں تاں اشارہ دینا. بننے ہاتھ تے کمبدے ہوئے صحابہ انجی ہوندے سن انجی ہوندے سن انجی ہوندے سن. حضور قیامت کداں آنی سنی گل نہ کہ تے سرکار یہ نہیں آکھیا بھی سانو کی پتہ کل دی گل تے رب بھی جاندے. سرکار فرمایا کی پوچھنا حضور قیامت کس دن آنی کدوں آنی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی تیاری کے پھر تے ہووے حضور دا نوکر تیاری نہ ہووے. کو اندر دل ہے تے اس گل نو سمجھنا. اج کئی ویسے ہی بازاری بچے صحابہ پروں گلاں کرن لگے ہوئی آندے نے ساڈا دل نہیں مندا تے میں کہا دے ٹیسٹ کرا. جیڑا آل بیت دی گل سن کے جی دی طبیعت خراب ہو جاوے میرا انہوں مشورہ ہے سارے ٹیسٹ کرائے. جیڑا صحابہ دی گل سن کے طبیعت خراب ہو جائے کیا شریف ماں دا پتر صحابہ دا بھی نوکر ہوئے گا، آل بیت دا بھی نوکر ہوئے گا. قیامت کب آئے گی؟ تیاری کی تھی اور نوکر ہوئے تے تیاری نہ ہوئے. عرض کی تھی حضور میں اور میرے علی ویکھنا تو بہت سواد آئے گا. حضور تیاری میں قیامت دا پوچھیا تاں ہے ایتھے تسی بس دیو ایتھے ایتھے یا رسول اللہ میں قیامت دا سوال ایویں نہیں کیتا میں تاں ہی کیتا ہے بھی میرے ایتھے تسی وستے ہو. اور حضور اے نہیں فرمایا ایک چلیاں گلاں کرنا ہے. سرکار جڑا جواب دیتا نا لطف لینا. فرمایا اچھا تیرے دل وچ اللہ تے اللہ دے رسول دا پیار ہے. یا رسول اللہ میں قیامت دا سوال ہی تاں کیتا ہے. کڈی ڈاڈی گل ہے میں کیویں سمجھاواں. یا رسول اللہ میں قیامت دا سوال ہی تاں کیتا ہے میرے دل وچ مصطفیٰ ہے. اور پنجابی ترجمہ کیے یا رسول اللہ میں قیامت دا سوال ہی تاں کیتا ہے میرے سائیں ڈاڈے نے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب یوم القیامت قال انس فما فرحنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا اچھا قیامت کا سوال کیوں؟ حضور میرے دل میں خدا اور مصطفیٰ کا پیار ہے. پیارے نبی جواب دے کے کہ فرمایا مبارک ہوئے جیڑا دنیا چ رہ کے جدے نال پیار کرے گا. جیڑا دنیا چ رہ کے جدے نال جیڑا 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 دنیا جدے نال پیار کرے گا قیامت والے دن دے نال ہوئے گا. اگلا جملہ بڑا ڈاڈا ہے. سوچو سنی تیرے بخت کیسے نے آئے اسی دنیا چ بھی رہ کے پاکاں نال پیار کرنے ہاں. قیامت کل نہیں اج آ جائے کیوں ایتھے بھی پاکاں نال اوتھے بھی پاکاں نال ہی ہونا. حدیث ختم نہیں. قال انس فما فرحنا بعد الاسلام. انس اٹھے روندیاں اکھاں نال کہ حضور ایک کری پھر فرمایا جے کی آکھے
سرکار فرمایا بھی انس میں انجی آکھیا بھی جیڑا جی دے نال کڈا مطمئن جملہ ہے، جے کو مطمئن بیٹھا ہے، جیڑا جی دے نال چاچا محمد علی میں تینوں سچی نہیں پیاندا، جیڑا جی دے نال تو ہن تسی گن تے لو، گھر جا کے سوچ لینا بھی اسی کدے کدے نال حضور دی گل آوے تے سنی پھر گل کرے گا، صحابہ دے نال، اہل بیت دے نال، اولیاء اللہ دے نال، سوڑا فرمایا جڑا جی دے نال پیار کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا۔ اگلا حدیث دا جملہ خدا تہاڈی خیر کرے، سید تاج و مولانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت انس قریب آ کے اندر نے یا رسول اللہ ایک باری پھر فرماؤ، سرکار نے فرمایا ہاں میں تینوں سچا نا جڑا جی دے نال پیار کرے گا قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد جیڑی چاہ سج جائی ہے نا، صحبت اثر ہے، سر لونا ہے، میدا جگر ٹھیک، صحبت اثر رکھتی۔ میرے بننے ہوئے ہاتھ نے ایویں چوکاں چ کھلو کے کسے نو بیلی نہ بنایا جی، چاہ دے پھٹے تے کسے نو بیلی نہیں، اے کیڑی بلپا کرن دی گل ہوئی؟ ہر ویلے موبائل تو 5-7 کتاباں جس مولوی اگے رکھیاں نے، تسی آندے ہو مولوی بڑا بڑا ہے، نہیں بھائی نہیں، تسی لاوارث لوگ نہیں ہو یار۔ عقیدہ اہل سنت سنی ہوئے تو مڑ ڈھلی گل کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بازار گلی محلے چوک دے اندر تیرا تعلق صرف اہل حق نال قائم ہونا چاہیے، تیرا رب اہل حق نال قائم ہوئے، سارے ایکو جائے نہیں ہوندے۔ اے میں نہیں آکیا، میرے نبی خور فرمایا ان خیر الخیر خیر العلماء ان شر الشر شر العلماء، فرمایا سب تو بڑا خیر بھی مولوی ہے، سب تو بڑا شر بھی مولوی ہے۔ ہم سمجھے نہیں ہیں خیر بھی مولوی، پاک ایکو جائی، جبہ ایکو جا، دستار ایکو جائی، پگڑی ایکو جائی، گڈی کیا ہے، شر والا بھی مولوی تے خیر والا بھی مولوی۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سرکار فرمایا شر سب سے بڑا شر کیا مطلب ہے؟ فرمایا جڑا قرآن پڑھ کے آکے نبی مر کے مٹی ہو گیا شر والا مولوی ہے، جڑا قرآن پڑھ کے آکے نبی جان دا کچھ نہیں ہو شر والا مولوی ہے، جڑا قرآن پڑھ کے آکے نبی کر کچھ نہیں سکتا ہو شر والا مولوی ہے، جڑا قرآن پڑھ کے صحابہ تے اہل بیت دا دشمن بن جائے ہو شر والا مولوی ہے۔ سوچ جڑا فیض آباد بولتے بہ کے کائنات دے مردہ دلانو زندہ کر کے آکھے انہیں جانا انہیں بالا نہ رکھا غیر سے کام، وہ خیر والا مولوی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پھر کہنا اور تقریر سنو میری، خدا تو سلامت رکھے، وستے راستے رہو۔ تو بھائی بارو کریم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں یہ بات ذہن میں رکھنا، یہاں سے عمل کی پختگی بھی ملے گی، عقیدے کی خیرات بھی ملے گی۔ اے نہیں بھی کسی دی داڑھی ویکھ کے، جبہ ویکھ کے، دستار ویکھ کے سجے کھبے ہو جانا، نا 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 پتر، خطاب بھی اس کا سننا ہے، مرید بھی اس کے ہونا ہے، سجن بھی انہوں بناونا ہے۔ کیڑا؟ جیڑا تن دا بھی سنی ہوئے، جیڑا من دا بھی سنی ہوئے۔ جے تسی چپ کر کے بیٹھے جے تے ایک حدیث آپاں نوں اجے ہور بھی ہوندی ہے، برا مٹھا بول، اور برا مٹھا بول۔ فرمایا زمین پہ ایسی جگہ جہاں اہل دل تو ان کی پتہ ہے دل دریا سمندروں ڈونگے، اہل دل اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ رب کے عاشق، رب کے عاشق، رب کے عاشق۔ 4-5 باری میں کوئی گل کر گیا، اور رب کے عاشق، پیر پیراں میر میراں محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر ماں۔ چنگ دے ٹبے تے بہ کے بابے بھی آکھیا سی سن فریاد پیران دے آ پیرا۔ میں رب دے عاشقاں دی گل کیتی ہے، جبہ پاک دستار دی گل نہیں ہو رہی، رب کا عاشق۔ میرے سے پہلے حضرت مولانا بھی حدیث پاک سنا رہے تھے، فرمایا الذین اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا رب کا عاشق کون ہوتا ہے؟ کیڑا؟ جنہوں فیکھو تے خدا یاد آ جائے، جس کی تنہائیاں بے نور نہ ہوں،
جڑا جلوت و خلوت تڑپدا رہا ہوئے. وہ غوث پاک کے متعلق اعلان ہو گیا کہ عبد القادر دنیا تو چلے گئے. ہن مٹھی مٹھی سن لینا, اب یہ رب دے عاشق ہیں, دنیا سے چلے گئے. کون؟ عبد القادر دنیا سے چلے گئے. حضور غوث پاک سارا شہر رونے لگ پیا, بچے بڈھے جوان رونے لگ پڑے. موبائل بند کرو, ہے کوئی جڑا میرے دل والی گل نو لطف نہ سنے. چار پائی تو اٹھا کے غسل والی جگہ تے رکھیا تے حضور غوث پاک نے کروٹ لئی اور ستا پیا بھرا میں بڑھ جگانا تیرا میرا. یہ رب کے عاشق ہیں. سارا جہان رو رہا ہے. عبد القادر فوت ہو گئے. جب غسل کے لیے رکھا گیا تو میرے غوث اعظم نے کروٹ لی, اٹھ کے بیٹھ گئے. روتے ہوئے آنسو خوشی میں بدل گئے. انہوں نے کہا حضور سارے تجربے یہی سن, تسی گئے ہویا کیے. آؤ بھائی آؤ بھائی آؤ بھائی. جڑا اگلا غوث پاک کتاب میری گڈی چ موجود ہے دا لطف لینا. غوث پاک فرمائے ہوئے خشیت الہی اور خوف خدا الہی کی وجہ سے, میں پھر آپ پیچھے شروع کرنا, فرمائے وہ کچھ نہیں ہویا, خوف الہی کی وجہ سے عبد القادر کے جسم کا یہ حال ہو گیا تھا. یہ گل میں نے کسی اور پاسے سنانی چاہیے سی, تم تو پتہ نہیں لگیا. پھر سنونا وا. انہوں نے کہا حضور تہاڈا جسم دس رہا سی, تسی گئے کی ہویا؟ اٹھ کے بہ گئے ہو. فرمایا نہیں اتنے ہی ساں, پر گل ہے خوف الہی کی وجہ سے ساڈے جسم دا یہ حال ہو گیا ہے. اگلی گل تے بھی صرف سنی ماں دا بچہ بولے گا, وہ بھی گل بڑی لطیف ہے. حضور پھر تھوڑا سانس بھی رک گیا سی. فرمایا ہاں, عبادت کرتے 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 آپ پہلا تواڈے اگے جھولی دا واسطہ پاؤنا, دو چار میری طبیعت دے بندے لب جان, کچھ اسی صوفیاں کول بہن والے ہیں, قتل نہ کرنا. فرمایا اوے رب دے خوف دی وجہ تو ساڈے جسم دا یہ حال ہو گیا سی. تے انہاں کہا پھر تہاڈا سانس کتھر سی؟ سانس بھی نہیں چڑھنا ہوندا پیا سی. فرمایا سن اوئے, عبادت کردے 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 ادب دا ایک ایسا مقام آیا, اسی ساہ بھی روک لیا. نہیں میری گل تو سبحان اللہ نہیں کرنی. غوث پاک دے ادب تے خشیت تے پھر سنانا. فرمایا اوے رب کے خوف کی وجہ سے عبد القادر دے جسم دا یہ حال ہو گیا ہے. اگلا جملہ آج کا پیر کو مسیتے ہو, وہ کہتا نہیں ہم دل کی پڑھتے ہیں. اے ظالم پیر ہے, سوڑا یہ مادر زاد ولی ہے, یہ حسن حسین کا شہزادہ ہے, شیخ بطول پاک کا پتر ہے. حضرت عبد القادر جیلانی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا عبد القادر کے جسم کا حال خوف کی وجہ سے ندا ہو گیا. تے جناب تھوڑا سا کیوں رکیا؟ اپا ادب بھی کسے شاید نہ ہے جی. ساڈے منڈیاں نو بھی کو ادب تے تقریر, چلو میں پھر کدے آیا تہاڈے نال گل کر لاں گی. ادب بھی ڈاڈی شے دا نام ہے, نیریاں پگاں دا نام ہی دین نہیں جی. بھی کوئی بندہ آ کے ساڈی ایڈی وڈی پگ ہے, میں کہو تھلے کر لینی سی تھوڑی جی. اگلا غوث پاک دا جملہ مسکرا کے نہیں آواز نال سننا ہے. فرمایا اسی سا جڑا سا رکن والی گل پہ کرتے جے نا, عبادت وچ ادب دا کنج دا مقام آ گیا سی, سا بھی روک لیا. تے جے غوث پاک دی گل تے تسی بول ہی پاؤ تے چلو ایک گل میں چیتے آ گئی ہے میرے مسلک عقیدے دی. تے میں حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ عاشق صاحب تشریف فرمان ہے, حضرت غریب نواز بھی سن دین اور بھی دائیں بائیں دے احباب دے. غوث پاک دی گل سن کے اینڈ دی سبحان اللہ ہوئے کہ جناب بارو شریف دی مٹی دے ذرے بھی گواہ ہو جان. حضرت عبد القادر سے پوچھا گیا جناب ادب کتنا ضروری ہے؟ فرمایا سوڑا عبد القادر پیر پیرا امیر میرا غوث پاک کا دیوانہ مارا نہ بولے. فرمایا عبد القادر نے کائنات والو ادب کرنے والا کافر ہو کے نہیں مر سکتا. یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوک کے اگلی گل تے بولے خیر ہوئے, گلاں دو میں مزیدار نے. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا, گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. ادب کرنے والا پاویں ماڑا ہی ہوئے, او پائی جینج دا بھی ہوئے, ادب کرنے والا کافر ہو کے نہیں مردا ہے. اللہ دی قسم نہیں جب مردا. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا, گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. اگلے جملہ میں کدی گل کرن لگیا, تاردار بریلی ہے, مجدد دین و ملت ہے, حامی سنت ہے, ماہی بدعت ہے, جبل استقامت ہے, شاہ امام احمد رضا ہے.
فرمایا کائنات والو ادب اور ایمان کا تعلق ایسے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے. روح گئی جسم گیا, ادب گیا ایمان گیا. کیوں؟ فرمایا ایمان اس سینے چ رہنا ہے جتھے پاکاں دا حیا سلامت رہے گا. حضرت امام شافعی, اور میں تمہیں اے میرا کمپیوٹر آن ہو گیا تو گھنٹہ پہ ادھر ہی رہنا ہے. حضرت امام شافعی جیسا جڑا ہے. کسی نے پوچھا ادب کیا ہے؟ فرمایا تھاری نیکیوں میں وڈی نیکی کا نام ادب ہے. وڈی نیکی, فرمایا کبیرہ نیکی کا نام ادب ہے, اور سارے گناہاں وچوں وڈے گناہ دا نام بے ادبی ہے. کیوں؟ فرمایا شیطان کے دامن میں عمل تھا پر ادب نہ تھا. رب نے فرمایا فاخرج نکل جا. وہ اصحاب کلکاف کی ولیوں کی چوکٹ کے باہر بیٹھنے والا کتا, اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا, اس کے بیٹھنے کا ذکر قرآن میں کیا, اس کے سٹائل کا ذکر قرآن میں کیا. کیوں؟ شاء اللہ تو کتے کا ذکر ہی قرآن اس کو کیتا ہے. فرمایا زمانے میں پتہ لگ جائے کہ اصحاب کاف کے ولیوں کی چوکٹ بیٹھنے والا کتا رب کو اتنا پیارا ہے, بارو کی چوکٹ پہ بیٹھنے والا بندہ رب کو کتنا پیارا ہوگا. یار میں تو نعرہ نورا, ایک بندہ کھڑا ہوئے جوان آدمی, ایکو جوان کھڑا ہوئے, لا بھائی نعرہ تگڑا کر کے. میں نے سچی ایک مسئلہ تو دس ہے, شیخ ولیوں کی ولیاں دے کول ستا سی ہاں اور نہیں ہاں نہیں ولیاں دا سی غار تے غار دا سی بووا تے بوے دا سی بار. کچھ ہل جل ولیاں کی چوکٹ پہ بار جے میں بیٹھا نا, جے میں بیٹھا اللہ نے وہ دے بہن دا ذکر قرآن اچ کیتا. تمثیل تے مواصلت ہے ہی کوئی نہیں, تے جے گل سمجھ آ جاوے تے پھر اینی بڑی ہے. میں کہا جڑا باہر بہ جائے کیڑا جڑا میرے اشارے دی قدر کرے, با میں اشارہ ہی کرنا, نہیں تو پوری گل میں کھولی تو مڑ لمبی ہو جانی. جڑا باہر بیٹھا ہوئے تے بہن والا بھی جانور ہوئے تے ولیاں دے بوئے تے باہر بہ جائے, وہ تو قرآن اچ منی بیٹھا ہے بھی مولوی اونی دیر تک میں حافظ نہیں مننا جنی دیر تک یہ گل اے بہن دا سٹائل بھی نہ پڑھنا. تے میں کہا جڑا ولیاں دے بوئے دے باہر بہ جائے ان تو منی بیٹھا ہے, تے جڑا ابو بکر نال ستا ہے رسول اللہ دے دے کرو. اور تو انہوں کی پتہ میں کدھا نہ لیا کوئی, میں نہ صدیق اکبر دا نہ سن کے عاشق نہ تڑپے, وہ ٹیسٹ کرائے. اور نہ میرے حضرت صاحب میں نے کہنے لگے مولوی بندیاں نو آج تک صدیق اکبر دے عشق دا ہی پتہ نہیں لگیا. کیوں؟ جنہیں عشق رسول کا وجود دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے. شار غار مصطفیٰ مزاج شناسہ نبوت اصدق الصادقین سید المتقین امیر المومنین خلیفہ بلا فاصل امام الصحابہ و اہل بیت, سارے قیامت تک تے حلال زادیاں دا پیر ابو بکر صدیق. ادب دین ہے. بس بات پھر کہیں سے کہیں نکل جائے گی, ہم پھر یوٹرن لے کے واپس آ جائیں گے. صحبت اثر سر لاؤنا, سر دی اپنی گل ہی سر دی ہے. تے سجنوں آپاں نالے بھائی مینوں ایمانداری نال دس, ساڈی بولی جے تینوں کدے سمجھ آؤندی تے یہ میں تینوں سچی سچی پیانا بھی اپنی اوقات ہے پاکاں نوں تولیے نہیں. حساب لا ویسے آپ رل بیٹھے ہیں کوئی نہیں, جتوں میں اکھڑیا میں پیچھے آ جاؤں گا, ایڈا آکڑ کھا نہیں ہے میں. پر میں ایک دن کلیاں بہ کے سوچدا سا مولوی کتھے تو کتھے صدیق اکبر دا بخت, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, پیر حسن, لیول بھی نہیں لفظ میں بولدا, اوقات آپ جوڑی کی ہے تو ہے, داڑھی تیرے کو رکھی نہیں جاندی, مسیتے تو وڑدا کوئی نہیں, قرآن پاک تینوں آوندا کوئی نہیں, منہ چو چرس دی بو آوندی ہے, گلاں صدیق پاک دیاں
آئے کیا بات ہے نوری صاحب. اللہ نے پھر ایک صحبت دا اور ذکر کیتا ہے, وہ غار والی صحبت ہے. ادھر تیرے میرے رب نے قرآن مقدس اندر قیامت تک زمانے نو دسیا جڑا سجنا کول بہ جائے انہوں ذرا میرے حساب نال بھی چلا لینا جناب. فرمایا جڑا میرے سجنا کول بہ جائے کول بیٹھا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین یغما فی الغار فی الغار اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین یغما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ معنا. اوہ گل موڑ صحبت والی ہے. او پا ایویں نہیں, رب نے فرمایا سونیا جیڑا سجن تیری صحبت وچ بیٹھا ہے اینوں غم والی کیڑی گل ہے. الا اللہ معنا نا 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 نا. پھر عرض کرنا ہے جناب ابو بکر میرے نبی دے نال ہے جیڑا غار وچ بھی نال ہے. ہلو جلو جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال جیڑا غار وچ بھی نال. کیا بات. یاد کر کے جاؤ رات مولانا آئے سردار کریم پاک دی بارگاہ وچ فقیر بن کے دس کے گانے آج جب آیا امبیا مدرسہ ابو بکر نو پھونکنا سونا سی دس لیا جیڑا غار وچ بھی نال جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار تھکے جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال جیڑا غار وچ بھی نال وچ بھی نال. آواز آئے حضور راضی ہو جان گے جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار. اس پاسے والے بندے چپ کر کے بیٹھے نے, عمر بھی دیکھ رہے تھانوں. جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال. جیڑا غار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال تے مزار وچ بھی نال. سونا ہے صدیق شال تیرے صدیق شال تیرے رتبے دی خیر ہوئے. کیا بات. بھائی پاکاں دے بوئے تے یہ نالے کیڑی گل ہوئی بھی ہمیں بندہ آندا کوئی صحابہ پروں کوئی گل کرے تو کوئی آل بیت پروں ہوئی گل کرے. تہاڈا کی خیال ہے؟ مشورہ دے دیو مینوں. مومن ہے نہیں ایک حدیث میں پڑھی ہے جے تسی بھی سنی کدے ہوئے تے چلو میرے نال. ایتھے تاں ولی دا دشمن رب نو بارے چ نہیں. جتھے بہنا جی وہ صحابہ پر وہ کتاباں چ لکھیا ہے. وہ میرے پنڈ دے دو بابے سن حضور کام کرتے پے سن تے ٹالی تھلے دو میں بننا چھان کے بہ گئے تے ایک بابے نے دوجے نو آکھیا وہ کتاباں چ لکھیا حضرت ابو بکر انج تے انج تے انج تے انج تے انج. او پھر تینوں پتہ ہے ماتڑ ہوندے نے بیچارے. وہ جدوں گلاں کردا رہے جدوں آئی نا سنی بابے دی واری انہاں کہا ہن کچھ تاں بول ویکھ پھر سنی بابے دی گل. ہائے 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 ان پڑھ سی چٹا نا او دا بابا عبداللہ سی اذانہ او دیندا سی مسجد دے اندر. گل انہیں کئیاں مولویاں تو اتلی کر دیتی. انہیں کہا سونے چبلے نہ میں کتاباں پڑھیاں
جیڑی گل میری تواڈے بارے چ نہ ہوے مینوں واپس کر دینا لے جاؤں گا یار کوئی مسئلہ نہیں اچھا نہ میں کتاباں پڑھیاں تے نہ مینوں کتاباں آوندیاں تے نہ میں کتاباں ویکھیاں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں تیرے نال بننا چھانگن آیا انہیں کہا تیریاں گلاں گولاں مینوں کوئی نہیں سمجھ چ آئیاں ہن میری بھی سن لے تو کتاباں چوں لبنا میں سجن دے نال ستا ویکھ آیا دس ہاں کیا بات آؤ 3-4 بندے صرف مسکرا ہی دیو یہ بھی ثواب جے پھر پیانا نے کہا تو کتابوں میں ابو بکر کو دیکھتا ہے میں تو مدینہ میں مصطفیٰ کے روزے پہ ابو بکر کو دیکھا ہے سوڑا ہے تینوں تیری مننا یا ویکھاں دا ویکھیا حال مننا سوڑا ہے جڑا غار وچ وی نالے جڑا غار وچ وی نالے جڑا غار اچھا تواڈی آواز گونجے جیڑا غار وچ وی نالے نہ دوسرے بندے لنگر کھا کے آئے لالا ٹلا کے بول جیڑا غار وچ وی نالے اے مزار وچ وی نالے جیڑا غار مزار وچ وی نال جیڑا غار وچ وی نالے مزار وچ وی نالے صدیق شان تیرے صدیق شان تیرے رتبے دی خیر ہوئے آج کے ولی کی صحبت مل جائے تو انسان پاک ہو جاتا ہے او باپا پھر بھول گئے ساں چل ہن پیچھے چلیے جہاں اہل دل ایتھے ہی سان آپ اہل ذکر اللہ کا ذکر کریں تنزل الرحمہ رحمتاں بھی واسدیاں نے تے فرشتے بھی آ جاندے نے جتھے فقیر بہ کے رب دا ذکر کرن تہاڈا کی خیال ہے ہونا اس ویلے بارو شریف تسی آئے ہو نہیں ہے نہیں نہیں ویسے میرا یقین ہے انہیں تسی نہیں جنہیں ہو نے بس تھوڑی سی بات ختم کرنے لگا ہوں میں اللہ تو ان سلامت رکھے پھر عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے او بھائی جتھے اللہ والے بہ کے رب دا ذکر کر دے ہونا اتنے فرشتے بھی آتے ہیں لالا جی رحمتاں بھی وسدیاں نے تو پھر محفل ختم ہو جاتی ہے بندے گھر ٹر جاتے ہیں مولوی کاڑے چڑے جاتا ہے تسی بھی پورے پاکستان تو آئے ہو تسی بھی چلے جانا ہے پیران بھی جناب لنگر شنگر دا سارے معاملات ذمہ داری نال کرن تو بعد عرس شریف ختم ہو جانا ہے تو جڑے فرشتے اس ویلے آئے نے انہاں بھی چلے جانا ہے کیمرے میرے سامنے 1 2 3 4 5 6 7 لگے گل محفوظ ہوندی ہے فقیران دی محفل چوٹ کے جدو فرشتے جان گے پہلے آسمان تو گزرن گے تے انہاں دی وجود دی خوشبو نال پہلا آسمان معطر ہو جائے گا پھر دوجا پھر تیجا پھر چوتھا پھر پنجواں او نال دے پوچھن گے کدھروں او پا خطابت نہ ہی یہ گل سوکھی جی کر جانا کدھروں وہ آکھن گے بارو شریف گیا سا باروش کریم دی بارگاہ چ کیسا سبحان اللہ اچھا پھر اللہ فرمائے گا فرشتوں کتے یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے سن ویکھیا نہیں تے تڑپ دے سن یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم ڈاڈا کریم ہے گل مکائی تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے سن تجھے دیکھا نہیں تھا پر تیری یاد میں تڑپ بھی رہے تھے آنسو بھی بہا رہے تھے رو بھی رہے تھے یا اللہ اللہ فرمائے گا پھر مختصر گل ہے رب فرمائے گا گواہ ہو جاؤ جننے آ گئے سارے جنتی جننے آ گئے سارے آتے جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے چلو ایک کاری پھر سن لو جننے آ گئے بارو شریف ہونا سارے آتے جنت حلال ہے دوزخ حرام ہے
یا اللہ واہ واہ سارے تیرا ذکر کرتے سن تے دو چار پھٹیاں تے چپ کر کے بیٹھے سن انہاں پروں کی حکم ہے پنجابی پھر لطف والی زبان ہے فرمایا وہ پاویں چپ کر کے بیٹھے سن بیٹھے تو سجنا کول ہی سڑنا پچھلے 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 او گل تہاڈی کرن دیا میں اوئے پھر یا اللہ بیٹھے سن کئی تے تیرے ذکر عشق چت رو بھی رہ سن تے تڑپ بھی رہ سن تے مست بھی سن تے دل بھی نچ رہا سی تے کیا حال پئی سی اندر انہاں دے دلاں نو تے کئی ٹکر کھان تو بعد پیچھے پرالیاں تے لمے ہو گئے تے کئی چپ کر کے بیٹھے رہے وہ بھی جمتی نے فرمایا وہ پاویں وہ چپ بھی بیٹھے نے میں انہاں دا چپ بہنا ویکھاں یا سجنا دا ویڑا ویکھاں لا مر محمد ویس مرتضی غیرت مند پیر کے آستانے پہ حاضر ہے اگلے جملے کو قتل نہ کرنا تھوڑی دی کو کم کرنا اگر زبان آواز آپ کی اجازت دے تو ایسی سبحان اللہ دس ہے جڑا 14 صدیہ بعد حضرت بارو کریم کی بارگاہ میں بیٹھے وہ تو جنتی ہے سچ بتا جو صدیق اکبر حضور کی محفل میں بیٹھے جو فاروق اعظم حضور کی محفل میں بیٹھے جو عثمان غنی حضور کی محفل میں بیٹھے جو پیر علی حضور کی محفل میں بیٹھے ماننا پڑے گا تو تے میں بعد جنتیاں رسول اللہ دے صحابہ اللہ نے پہلے جنت کا وعدہ فرما لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنتی نا 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 جوانو آؤ گل ختم کرم دے قریب آنے دا مکتب اللہ دے کامل ولیاں دی صحبت اختیار کرنا شرک نہیں ہے نا نا لا لا نا نا جلم دا بازاری بچہ ہوئے یا کوئی ملحد پہ دین ہوئے غام دی جیسا کمینہ ہوئے جیڑا بھی نبی علیہ السلام دی امت دی اندر گل کرے ولیاں کو جانا شرک ہے چپ ہے ولیاں کو جانا شرک نہیں ہے بدعت نہیں ہے ناجائز نہیں ہے حرام نہیں ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ بے کامل ولیاں دی صحبت اختیار کرنا شرک نہیں ہے بدعت نہیں ہے ناجائز نہیں ہے میرے رب نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے ولیاں دی صحبت اختیار کرو میرے رب دا حکم ہے فرمایا حقیقی تقوی ملے گا تے ولی دی بارگاہ وچ صحبت دی وجہ تو ملے گا طہارت قلب ملے گی تے اللہ دے ولی دی صحبت وچ ملے گی اگر تیرا باطن پاک ہوئے گا تے ولی دی نسبت دی وجہ تو ہوئے گا چاہ میں کہنا چنگیا چنگیا یاریاں پوری تقریر کا نتیجہ ہے چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں چنگیا چنگیا نال لالو یاریاں اور مشکلہ آسان ہو اللہ چپ کر کے بیٹھا ہے اوے مشکلہ جدہ یقین ہے جنہیں دکھی آئے ہو اللہ دکھ ختم کرے اوے مشکلہ آسان ہو شاباش بچو اوے مشکلہ آسان ہو پر چنگیا وچ صفتہ نظر کو آدیاں آدتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں آدتاں بولو سنی بچیو آدتاں چنگیاں تے شکلاں اچھا میں جیدے پیر دی گل کر رہے ہوں بولے آدتا اے جیدے پیر دی زیارت کی تھی دل آگے
شکلا پیاریاں سگیا چھگیا اللہ کے کامل ولیوں کی صحبت، سنگت، معیت اختیار کرنا، شرک ہولی بولنا ہولی واہ 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 ملنگو تھوڑا کیڑی گل او پا تسی اجے بھی چپ ہو نہیں نہیں یہ باطن کی طہارت کہتے ایک روحانی دنیا بھی ہے بچے ہو یہ تیز گلوں بھی نہیں ہونا بھی جناب دعا کرو اللہ منڈا دے دے وے یہ تو فقیرہ دی نظر دے کمال نے سارے آ کے آکھیا کرو جناب اندر والا ٹھیک کتے ہو جائے نا اور ایک میری تقریر کا وہ جملہ ہے جو ایک نصیحت اور پیغام کی شاید حیثیت رکھتا ہے، پیر سے مرید کا تعلق مشکوک نہیں ہوتا، مضبوط ہوتا ہے۔ چون پنجا جنا سنیا پھر سن لو 1.5 منٹ تے گل رہ گئی اپنی۔ مرید سے پیر کا تعلق مشکوک نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہی کتاب مجھے ملی ہے، میں نے 2-4 سطریں پڑھی ہیں، رکھ لی ہے، پھر بھی انشاءاللہ پڑھوں گا کبھی۔ یہی تھا نا حضرت بارو کریم سے کسی نے پوچھا جناب یہ سب کچھ فرمایا یہ سب کچھ تا مالکاں دا ہے، لنگر ہونا دا ہے، لنگری اسیاں۔ اور پھر کریم نے بھی سینے لا کے آکھیا سی مرضی کا فیض جسے ملا، مرضی سے مرضی سے مرضی سے مرضی سے، اشارے تے کم چل جائے گا تو ان کوئی نہیں تفصیل دی لوڑ، اشارہ ہی سمجھ جو، مرضی سے جس کو ہم نے فیض دیا اور جس نے فیض لیا وہ بارو کا تاجدار بارو کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور یہ تعلق مشکوک نہیں تھا۔ ہاں اپراوا اچھی بولا لالا، زبان دل میں ہو تو ادھر سے باتیں کیا کرو فقیروں سے، جناب آ گئے ہاں، ایک رات رہ گئی، پتہ نہیں اگلی سال یہ رات ہم سب کو نصیب ہو یا نہ ہو، جاتے ہوئے بس نکرچ کھلو جانا ہے، جناب سلام سلام جناب سلام، اسی منگنا کچھ نہیں، تسی سخی ہو، توڑا کی خیال ہے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں بندے منگتے ہیں، جی دکان نہیں چلتی، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو وڈی گل کرن دسنا جناب اسی کچھ نہیں، ساڈی اوقات دے مطابق نہیں، آدھی شان دے مطابق، نالے اسی دسیے انہوں جنہوں پتہ نہ ہوئے، یہ بھی بڑا وسیع عنوان ہے۔ فقیر خود تو کہتے ہو کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار، کہ یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ میں کہا پتر میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ جنت میں جنتی مجبور ہوتا ہے، مجبور نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانہ کرم کو سلامت رکھے، آپ سب کی خیر ہو، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، سنی رہیں، مٹھی 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 کتے اچھی آمین نہ نکل جائے تھوڑی، پیڈیا سنی رہنا پا، اور روزے والے مہینے چ بھی سنی رہنا ہے، تے عید والے مہینے چ بھی، تے محرم والے مہینے چ بھی، تے موڑا کا ملاد شریف دے مہینے چ بھی بھائی سنی رہنا ہے۔ گل میری چیتے رکھنی ہے تو کسی دا جناب رشتے پتر دا رشتہ لبن لگیا یا دھی دا رشتہ کرن لگیا کی رہنا ہے، بس آدھے عقیدے نال پکیا رہنا ہے، تے باقی مالک جانن تے اگلی گل جانے۔ جناب بس دے رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب دعوت خطاب حضرت علامہ مولانا عبدالغفور عطاری صاحب کو